بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بکریاں یا بکریوں کا شوق رکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور آج ہم بکریوں کے بچوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ بکری فارم جو ہے اس کی اصل کمائی آپ کے بچے ہیں۔ بکریوں کا اتنا دودھ نہیں ہوتا کہ آپ سیل کر کے انکم جنریٹ کر سکیں یا پیسے کما سکیں۔ آپ کی اصل کمائی آپ کے بچے ہیں۔ اگر بچے خوشحال ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا فارم جو ہے وہ فائدے میں جائے گا۔ اگر آپ کے بچے تندرست نہیں ہیں، بیمار ہیں، یا ان کی گروتھ اچھی نہیں ہے، تو آپ کا فارم جو ہے وہ نقصان میں جائے گا۔ یہ ویڈیو ان نئے فارمرز کے لیے ہیں جنہوں نے بکریاں تو رکھی ہوئی ہیں گھر میں، لیکن ان کو فارم کی ٹائپ کی بکریاں یا فارم پہ کیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دو بکریاں رکھنیاں آسان ہیں۔ جب آپ کے پاس فارم ہوتا ہے تو فارم کا پروٹوکول اور ہوتا ہے۔ فارم میں کیونکہ زیادہ بچے ہوتے ہیں اور آپ کو گروتھ اچھی چاہیے ہوتی ہے۔ جب بکری ہوتی ہے ایک گھر میں یا دو بکریاں ہوتی ہیں، وہ ان کی گروتھ اچھی ہو نہ اچھی ہو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ فارم پہ کام کرتے ہیں، آپ کا خرچ ہو رہا ہوتا ہے، تو تب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ جلدی سے جلدی بڑے ہوں، ان کی گروتھ اچھی ہو، وہ خوبصورت ہوں، تو پھر جا کے آپ کو پروفٹ ملے گا۔ اگر آپ نے بچوں میں غفلت کر دی، لاپرواہی کر دی، تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن سے لے کے آپ نے 1.5 مہینے تک بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، یا 1 مہینے تک۔ پہلا مہینہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے پہلے 1 مہینے میں بچوں کی اچھی گروتھ لے لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بچ بھی گئے ہیں اور آپ کو فائدہ بھی دے کے جائیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات جو ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کی بکری جو ہے وہ ڈلیوری پہ آتی ہے، تو اپنے فارم پہ یا اپنے گھر میں یا بکریوں کے پاس خشک کپڑے جو ہے نا، پرانے کپڑے، وہ لازمی رکھیں۔ جو ہی بچہ دیتی ہے تو بکری کو کسی خشک جگہ پہ بچوں کو رکھیں، مثلا پرالی پہ رکھ دیں، کسی پلی پہ رکھ دیں، کسی آپ کپڑے پہ رکھ دیں، تاکہ وہ مٹی سے بچ سکے۔ اور اس کے بعد اس بکرے کو یا اس بچے کو آپ فوراً سے صاف کر دیں، کسی کپڑے سے، پرانے کپڑے سے صاف کر دیں۔ جب آپ پرانے کپڑے سے صاف کر دیں گے تو بکری جو ہے اس کو چاٹنا شروع کر دے گی۔ مزید اس کے اوپر گڑ لگا دیں، وہ مزید چاٹ لے گی۔ جب گڑ لگا دیں گے اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ایز سون ایز پاسیبل آدھے گھنٹے میں، 45 منٹ میں، 1 گھنٹے میں بکری کے بچے کو بکری کے پاس لے کے جائیں اور اس کا دودھ پلائیں۔ کتنا دودھ پلانا ہے؟ پہلا دودھ جتنا پیتی ہے بکری، بچہ اس کو پلائیں، پیٹ بھر کے پلا دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو موسم کی شدت سے نہیں بچائیں گے تو بچہ مر جائے گا۔ سب سے پہلے بچے کی خوراک کے ساتھ ساتھ اس کو موسم آپ نے دیکھنا کہ کون سا ہے۔ اگر تو سردی کا موسم ہے تو آپ نے بچے کو سردی سے بچانا ہے، اور بکری کے بچے کے لیے یہ مشہور ہے کہ آپ اس کو ڈھانپ کے رکھیں، یعنی کہ کسی ٹب کے نیچے، کسی ٹوکرے کے نیچے، کسی چیز کے نیچے ڈھانپ کے رکھیں، تاکہ یہ مٹی بھی نہ کھائے، اور جب یہ دودھ پی کے لیٹر رہتا ہے، سویا رہتا ہے، تو اس کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر مچھر مکھی یا گرمیوں کا سیزن ہے تو وہاں پہ آپ اس کا پنکھے کا انتظام لازمی کریں۔ اگر سردیاں ہیں تو سردی سے بچائیں، کسی ایسی جگہ پہ رکھیں، بند کمرے میں رکھیں جہاں پہ ہوا وغیرہ نہ ان کو لگے، تاکہ اگر سردی لگے گی تو یہ سردی میں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ان کو نمونیا وغیرہ یا مختلف بیماریاں اٹیک کر لیں گی، تو آپ کا جو فارم کا فائدہ ہے وہ نقصان میں بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ بکریوں کا ٹائم رکھیں کہ صبح، دوپہر اور شام۔ بکری کے بچے کو پہلے 8 دن لازماً آپ 3 ٹائم دودھ پلائیں، اور پھر اس کے بعد جب بچہ صحت مند ہو جاتا ہے پھر آپ 2 ٹائم پہ بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کئی دفعہ بکریوں کے نیچے دودھ کم ہوتا ہے، اور فارمر جو ہے وہ خیال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دودھ پلا دیا لیکن بچے بھوکے ہوتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں آپ گائے کا دودھ لے کے اس میں دال چینی، ادرک یا چینی وغیرہ ڈال کے، یعنی کہ آپ چائے بنا کے بھی ان کو فیڈر کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں، تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی دودھ پلا لیں، لیکن اصل گروتھ تب ہوگی جب یہ باہر سے کوئی چیز کھانی شروع کر دے گا۔ یہ دیکھیں بچے ہمارے 15 دن کے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، دودھ پیتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے سامنے ونڈا بھی رکھا ہوا ہے اور خشک توڑی بھی رکھی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ خشک توڑی خود بخود کھا رہے ہیں۔ 15-20 دن کے بعد یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، 21 دن کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں۔
آپ سبز چارہ نہ دیں بالکل بھی، کیونکہ سبز چارہ جب دیں گے تو ان کا پیٹ بڑا ہو جائے گا اور یہ گروتھ ان کی رک جائے گی۔ یہ شوق سے تو کھائیں گے شاید سبز چارہ، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ دیکھیں سامنے ذرا کہ یہ توڑی کو بڑا شوق سے کھاتے ہیں، خشک توڑی ان کے سامنے رکھ دیں، یہ کھانا شروع کر دیں گے۔ یہ ونڈا پڑا ہوا ہے، ونڈا بھی کھاتے ہیں، لیکن ونڈے سے زیادہ یہ خشک توڑی جلدی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی درخت کی ٹہنی وغیرہ وہ بھی ادھر رکھ دیں اونچی جگہ پہ، خشک پرالی اونچی جگہ پہ لٹکا دیں، تو جب ایسے کریں گے تو یہ ان کو منہ مارنا شروع کر دیں گے اور یہ کھانا شروع کر دیں گے۔ جب یہ کھائیں توڑی، ونڈا اور دودھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ان کو 2 cc تیل لازمی دینا شروع کر دیں، ڈیلی دیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیں۔ جب آپ 2 cc تیل دینا شروع کر دیں گے تو ان کی گروتھ جو ہے اور ان کی چمک جو ہے وہ بڑی شاندار ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر گرمیاں ہیں تو سرسوں کا تیل دینا ہے، اگر سردیاں ہیں تو پھر آپ نے تلوں کا تیل دیں یا السی کا تیل دیں، ٹھیک ہے؟ تو یا جو آپ چائے بنائیں گے بکریوں کے لیے یا کہوہ بنائیں گے، اس میں 1 چمچ جو ہے وہ ڈالٹا گھی، بناسپتی گھی ڈال دیں، تو پھر ان کے پیٹ نرم رہیں گے اور یہ خوب کھائیں گے اور صحت مند ہوں گے۔ ان پہ شائننگ ہوگی، جب شائننگ ہوگی تو فارمر کے چہرے پہ شائننگ ہوگی، فارمر دیکھ کے خوش ہوئے گا اور اس کا فارم ایٹومیٹکلی پروفٹ میں جائے گا۔ اگر آپ نے بچوں کی کیئر نہ کی، ٹائم پہ ان کو ویکسین نہ کی، ان کی دوائیوں کا خیال نہ رکھا، ان کو یہ دیکھا نہ کہ کون بیمار ہے کون صحیح ہے، کس نے کتنا کھایا، تو پھر آپ کو بکریوں میں فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوگا۔ یہ پروفیٹیبل کام ہے، لیکن اگر آپ محنت کریں پھر یہ پروفیٹیبل ہے، ادروائز یہ نقصان کا کام ہے۔ اپنا اور اپنے فارم کے بچوں کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔